بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختارات کے مقدمے کے سبق نمبر 19 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم بناوٹی ادب کا زمانہ پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ ثم جاء دور المتکلفین المقلدین للعجم ونبغ فی العواصم العربیۃ امثال ابی اسحاق الصابی و ابی الفضل بن العمیدی و صاحب بن عباد و ابی بکر الخوارزمی و بدیع الزمان الحمدانی وأبي العلاء المعري واخترعوا أسلوبا للكتابة والإنشاء هو بالصناعة اليدوية والوشي والتطريز أشبه منه بالبيان العربي السلسال وكلام العرب الأولين المرسل الجاري مع الطبع وغلب عليهم السجع والبديع وغلوا في ذلك غلوا أذهب بهاء اللغة ورواءها وقيد الأدب بسلاسل وأغلال أفقدت حريته وانطلاقه وخيفة روحه وجماله۔ عبارت ہو چکی ہے، اب چلتے ہیں اس کے ترجمے کی طرف۔ پھر تکلف کرنے والے اور عجم کی پیروی کرنے والوں کا دور آیا اور عربی دارالسلطنت میں ابو اسحاق صابی، ابو الفضل ابن عمید اور صاحب بن عباد اور ابو بکر خوارزمی اور بدیع الزمان حمدانی، ابو العلاء معری جیسے لوگ ظاہر ہوئے، اور انہوں نے کتابت اور انشاء کا ایسا اسلوب ایجاد کیا جو کہ خود ساختہ، آراستہ پیراستہ اس طرح خوشنما تھا کہ وہ خوشگوار عربی اور پرانے عرب کے جاری غیر مسجع کلام کے ساتھ عیبدار ہونے کے باوجود مشابہ ہو گیا تھا، اور ان پر سجع بندی اور بدیع کا غلبہ ہو گیا، اور انہوں نے اس بارے میں ایسا غلو کر دیا جو کہ اس عربی لغت کی رونق اور خوشنمائی کو لے گیا اور ادب کو ایسی زنجیروں اور بیڑیوں میں قید کر دیا جس نے اس کی آزادی کو اور اس کی روانگی کو اور اس کے روح کے ہلکا ہونے کو اور اس کی خوبصورتی کو ختم کر دیا۔ عبارت تو ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی لغوی صرفی تحقیق کی طرف۔ پہلا لفظ دیکھیں متکلفین، تکلف یتکلف تکلفاً، کوئی کام بتکلف کرنا، اسی سے اسم فاعل کا صیغہ ہے بتکلف کرنے والے۔ قلد یقلد تقلید، تقلید کرنا اردو میں بھی اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے، اسم فاعل کا یہ صیغہ ہے تقلید کرنے والے۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں نابغہ۔ دیکھیں جو نابغہ ہے یہ باب ضربہ سے بھی آتا ہے، نصرہ سے بھی آتا ہے اور فتحہ سے بھی آتا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے ظاہر ہونا۔ اگلا لفظ دیکھیں عواصم۔ عواصم یہ عاصمتن کی جمع ہے، دار سلطنت کو کہا جاتا ہے، مدینہ منورہ کا یہ ایک لقب ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں اختراع۔ اختراع یخترع اختراع، باب اس کا افتعال ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز گھڑ لینا۔ اسلوب یہ طرز اور طریقے کو کہا جاتا ہے۔ صنعت یہ پہلے بھی گزر چکا ہے، کاریگری کو کہا جاتا ہے۔ یدویہ یہ ہاتھ کی طرف نسبت کی گئی ہے، ید کہتے ہیں ہاتھ کو، یدویہ کا مطلب ہوگا ہاتھ والی کاریگری، مطلب یہ کہ مصنوعی اور بناوٹی کاریگری۔ اور اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں الوش۔ وشا یشی، باب اس کا ضربہ یضربو آتا ہے، اسی سے یہ مصدر ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ بولنا۔ اور اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں التطریز، باب تفعیل کا یہ مصدر ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے نقش و نگار والا ہونا، خوبصورت اور منقش ہونا۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں اشبہ۔ اشبہ یہ مشابہ ہونے کو کہا جاتا ہے۔ اگلا لفظ دیکھیں السلسال، یہ واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے سلاسل۔ میٹھا اور صاف شفاف پانی کو کہا جاتا ہے، خالص چیز، میٹھی چیز، یہ اس کے معنی آتے ہیں۔ ارسل یرسل ارسال، اس کا مطلب ہوتا ہے لٹکانا، چھوڑنا، اور کلام مرسل یہ ایک باقاعدہ اصطلاح ہے، اس سے مراد وہ والا کلام مرسل ہے، اسم مفعول کا یہ صیغہ ہے۔ جرا یجری جریان، اس کا مطلب ہوتا ہے جاری ہونا، اسی سے اسم فاعل کا یہ صیغہ ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں السجع، باب اس کا آتا ہے فتح یفتح، سجع یسجع سجعن، اس کا مطلب ہوتا ہے لمبی آواز نکالنا، مسجع اور مکفع کلام پیش کرنا۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں غلو۔ غلا یغلو غلوًا، باب اس کا ناصر ینصر ہوتا ہے غلو کرنا، مطلب یہ کہ کسی چیز کا بڑھ جانا، زیادتی اور اضافہ کرنا، اسی سے جمع مذکر غائب فعل ماضی معلوم کا صیغہ ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں بہا۔ باہیہ یبہا، باب اس کا سامعہ یسمع ہوتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے خوش ہونا۔ اگلا لفظ دیکھیں روا۔ روا کہتے ہیں چہرے کی رونق کو۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں قیدہ۔ قیدہ یقید تقیید، کسی چیز کو قید کرنا، اسی سے واحد مذکر غائب فعل ماضی مجہول کا صیغہ ہے۔ اگلا لفظ دیکھیں سلاسل، یہ سلسلتن کی جمع ہے، زنجیر کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں اغلال، یہ غلن کی جمع ہے، ہتھکڑی کو بھی کہا جاتا ہے اور توق کو بھی کہا جاتا ہے، یعنی وہ گلے کا پھندا جو کہ گردن کے اندر لٹکایا جاتا ہے۔ افقد یفقد افقاد، باب اس کا افعال آتا ہے کسی چیز کو گم پانا۔ حریت یہ آزادی کو کہا جاتا ہے۔ انطلاق باب انفعال کا مصدر ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے چلنا، روانگی، یہ اس کے معنی آتے ہیں۔
اور خفت اس کا مطلب ہوتا ہے ہلکا ہونا۔ بہرحال یہ کچھ الفاظ تھے جن کی لغوی صرفی تحقیق ہو چکی ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ تو بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو اصل عربی ادب کا زمانہ ہے وہ پہلے گزر چکا، وہ ہم نے اس کے بارے میں تفصیل سے پڑھ لیا کہ وہ احادیث کی کتابوں کے اندر پایا جاتا ہے، پھر تاریخ کی کتابوں کے اندر پایا جاتا ہے، پھر جو پرانے جو عربی ادب کے ماہرین آئے ہیں، تصنیف و تالیف کرنے والے گزرے ہیں، ادیبہ گزرے ہیں، انہوں نے بہت اچھی عربی ادب کو اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد آگے بتا رہے ہیں کہ پھر تکلف کرنے والے اور عجمی لوگوں کی تقلید کرنے والے لوگوں کا زمانہ آیا، جنہوں نے عربی ادب کے اندر تکلف اور بناوٹ سے کام لیا، اور جو عربی ادب کی جو سلطنت تھی، دارالخلافہ مدینہ منورہ اور اس طریقے سے جو دیگر دارالسلطنت اور دار حکومت رہے ہیں، وہاں پر کچھ ایسے لوگ گزرے ہیں جیسے کہ ابو اسحاق صابی ہے، ابو الفضل ابن عمید ہے، صاحب بن عباد ہے، ابو بکر خوارزمی ہے، بدیع الزمان ہمدانی ہے، ابو العلا موری ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، انہوں نے عربی تحریر اور لکھنے کے لیے ایک ایسا طرز اور اسلوب اس کو ایجاد کیا جو کہ کیا تھے، صنعت یدویہ تھا، یعنی ان کے اپنے ہاتھوں سے گھڑا ہوا تھا، اور انہوں نے اس طریقے سے مسجع اور مکفّہ کلام پیش کرنا شروع کیا جو دیکھنے کے اندر تو جو ایک روان اور خالص اور پرانی عربی کے جو کلام تھا، جو عربی ادب پایا جاتا تھا، اس سے مشابہ معلوم ہوتا تھا، لیکن اس کے اندر بناوٹ تھی اور اس کے اندر عیب پایا جاتا تھا۔ انہوں نے سجا بندی میں اور کلام کو مسجع اور مکفّہ ذکر کرنے کے اندر اور انوکھے طریقے سے ذکر کرنے کے اندر بہت زیادہ غلو کر لیا، جس سے جو عربی ادب کی، جو عربی لغت کی چاشنی تھی، اس کی تازگی تھی، وہ چلی گئی، اور جو عربی ادب تھا انہوں نے اس کو ایسی زنجیروں میں اور ایسی قید اور ایسے توقوں کے اندر جکڑ دیا، جس سے جو عربی ادب کی ایک آزادی تھی عربی زبان کی، اور اس کی جو روانگی تھی اور اس کا جو ہلکا ہونا تھا اور اس کی روح کا خفیف ہونا، یہ ساری کی ساری چیزیں چلی گئی۔ خلاصہ یہ کہ انہوں نے مصنوعی اور بناوٹی ادب کے ذریعے سے جو اصل عربی قدیم ادب تھا اس کا ستیہ ناش اور بیڑا غرق کر دیا۔